آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 11 کو ہم سیکھیں گے۔ اس کا نام ہے سکون اور جزم۔ جیسے کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت یہ جو چھوٹا سا دال ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ کتب الجدن ہے۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے، جسے ایکو بھی کہتے ہیں۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں خوب قلقلہ ظاہر ہوگا۔ اس سبق میں حروف قلقلہ اور حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کرنا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ وتھ اسپیلنگ اور وداؤٹ اسپیلنگ دونوں طرح پڑھیں گے اس کو۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، حمزہ تو زبر ات، حمزہ تو زیر ات، حمزہ تو پیش ات، ات ات ات۔ اب جو ریڈ کلر میں ہے یہ قلقلہ لیٹر ہے تو اس میں ایکو کریں گے، یہ ساکن حروف قلقلہ تو، اتو اتو ات۔ نیکسٹ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، از از از، حمزہ زو زبر از، حمزہ زو زیر از، حمزہ زو پیش از، از از از۔ یہ بلو کلر میں حروف مستعلیہ ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس اس اس، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد۔ یہ قلقلہ لیٹر ہے تو ایکو کریں گے، اد اد اد۔ حمزہ دود زبر اد، حمزہ دود زیر اد، حمزہ دود پیش اد، اد اد اد۔ اب یہ سیکنڈ پیج ہے تو ہم اس کو وداؤٹ اسپیل کریں گے۔ اک ایک اوک، اق اق اوق، اہ اہ اوہ، آہ اہ اوہ۔ گرین کلر میں حمزہ ساکن ہے اور حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں تو اس کو جھٹکا دیں گے، ا ای او، آ ای او، اخ اخ اخ، اغ اغ اوغ۔ اب ہم ڈیفرنٹ باکس سلیکٹ کریں گے۔ اب، او، اف، ال، ان، ام، اف، ار، اج، ای، اج، اش، اش، ای۔ لیسن نمبر 11 یہاں پر ہاف ہوا ہے۔ اب جو اس کی مشق آ رہی ہے نیچے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ امید ہے کہ ہمیں سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ کریم صحیح سے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔